أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد تعلیمات قرآن مجید اور نہج البلاغہ کے عنوان سے ماہ مبارک رمضان، اس ماہ قرآن، ماہ سیام اور دعاؤں کے اس مہینے میں، جس مہینے کی ایک رات کو قرآن سے منسوب کر کے کریم اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ ایک رات کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اب جس رات میں قرآن نازل ہوا ہے اس کا اتنا مقام، وہ دل مصطفیٰ جس پہ اللہ نے قرآن بھیجا ہے اس کا کیا مقام ہوگا۔ بس کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم بھی اپنا تعلق اس قرآن سے جوڑ لیں، تو جن کا تعلق اس قرآن سے جڑ گیا ہے خود ان کی عظمت کا ایک ذریعہ قرآن مجید اور انسان کی زندگی کے اثرات، یہ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 174 اور 196 کے حوالے سے کبھی عرض کریں گے۔ آج کا موضوع ہمارا یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں ہر کوئی دوسرے سے درخواست کرتا ہے دعا کیجئے گا، ماہ مبارک رمضان کی ان نیک ساعتوں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ حقیقت ہے یہ گویا ایک قسم کا وسیلہ بنایا جا رہا ہے دوسرے مومنین کو، دوسرے روزے داروں کو، کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، اور ہمارا بھی فریضہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے دعا کریں۔ بہرحال آج جو چند جملات عرض کرنے ہیں وہ یہ کہ اللہ ہی سے کیوں مانگا جاتا ہے۔ اس کے لیے 3 جواب۔ پہلا یہ ہے، اور اگر اسی کو ہم سمجھ لیں ماہ مبارک رمضان میں، اس لیے ہم اس سے مانگتے ہیں کہ ساری امیدوں کا سہارا وہی ہے۔ اس نے اپنا تعارف یوں کرایا، قرآن مجید میں ارشاد پروردگار ہوتا ہے اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ۔ آگے آیت کا مفہوم تفصیل سے بیان ہوگا کسی وقت۔ یہاں دیکھیے اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ۔ اس ذات کے علاوہ کون ہے جس سے مضطر و پریشان حال اپنا حال بیان کرے اور وہ اس کو جواب دے۔ یعنی یہاں محدود کر دیا، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ، مضطر کو جواب دینے والا اور کوئی نہیں ہے، اس لیے دعا تو فقط اسی سے جو جواب دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر ہم اپنے آپ پہ یہ کوشش کریں اور یہ منظر اور یہ ماحول بنا لیں اور صادر کر لیں کہ الحمدللہ سحری کے لیے اٹھنا تو پڑتا ہے، کبھی سحری کھانے سے پہلے چند منٹ اٹھ کے ہم اس سے اس انداز میں باتیں کریں، تجھ سے مانگتا اس لیے ہوں اور فقط تجھ سے مانگتا ہوں، اس لیے کہ فقط تو ہی ہے جو ہر چیز کا مالک ہے، تو ہی ہے جو تنہائیوں میں بھی سنتا ہے، اعلانیہ بھی سنتا ہے، تو ہی ہے جو نیکوکاروں کی بھی سنتا ہے، تو ہی ہے جو گناہ گاروں کی بھی سنتا ہے۔ میں محتاج ہوں، تو غنی ہے، میں مضطر ہوں، تجھ سے امید ہے، اور کس سے مانگوں؟ اور ایک پتہ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 26 میں جناب امیر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرو الی اللہ من اللہ۔ غضب اگر اللہ کا ہو تو اللہ کے غضب سے بھی بھاگ کے کہاں جاؤں؟ مجھے فقط علی علیہ السلام نے بتلایا فرو الی اللہ من اللہ، اللہ کے غضب سے بچنا ہے تو اللہ کی رحمت کی طرف بھاگ کے جاؤ۔ اس لیے دعا تو فقط اس کریم اللہ سے، لیکن فقط زبان کی حد تک نہیں، بلکہ یہ دل کی گہرائیوں سے عقیدہ ہو وہی مالک ہے۔ ایک پہلو یہ فقط اللہ سے اس لیے
کہ دعاؤں کو سننے والا فقط وہی ہے. اور دوسری بات کہ اس نے خود حکم دیا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا، تمہاری دعا کا جواب دوں گا. وعدہ بھی تو اسی کا ہے. اور اس آیت کو اگر آگے پڑھیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دعا کو عبادت قرار دیا ہے، اور جو دعا نہیں کرتا اس کو متکبر کہا ہے. تو اس لیے ہم اس سے مانگتے ہیں. اس نے ہمیں بلایا ہے، اس نے ہمیں صدا دی ہے، اور ساتھ اس نے ہمیں وعدہ کیا ہے. اور تیسری چیز جس کے لیے فقط اسی سے مانگتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ مانگنا، بعض بڑی اچھی اور خوبصورت بحث کی ہے علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم نے. صحیفہ کاملہ کے ترجمے کا مقدمہ انہوں نے لکھا ہے، اور وہاں 6 شبہات قائم کی اور ان کے جواب دیے ہیں بڑی تفصیل سے. کہ بعض لوگ کہتے ہیں دعا ہمیں کیا ضرورت ہے، وہ تو سنتا ہے. اور پھر وہ شبہ پیش کرنے والے جناب ابراہیم کا وہ جملہ نقل کرتے ہیں جب جناب جبرائیل نے کہا تھا جناب ابراہیم کو کہ مدد کرو، تو کہا نہیں، اللہ مدد کرے گا، اللہ سے مانگو. تو جناب ابراہیم کا یہ جملہ وہاں لکھا ہے تو صحیفہ سجادیہ کے مقدمے میں بھی کہ جناب ابراہیم نے جواب دیا، علمہ بحالی، اس کا میرے حال کو جاننا، یکفی عن سوالی، میرے سوال سے کافی ہے. جب وہ میرے حال کو جانتا ہے تو مجھے مانگنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن نہیں عزیزان، یہ ابراہیم کا امتحان تھا، اور اس امتحان میں صبر کا بھی امتحان تھا. لیکن خود جناب ابراہیم کو دیکھیے، جب اپنے زوجہ اور اپنے بیٹے کو اس وادی میں چھوڑ کے پلٹے. اب یہاں اگر آپ دیکھیے سورہ ابراہیم کی وہ آیات، ربنا ربنا ربنا، وہاں گفتگو شروع کی اپنے پروردگار سے، اور خود خطاب کیا، پروردگار میں اپنے اس ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، پھر ربنا لیقیم الصلاۃ فاجعل افئدۃ الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات. یعنی اپنی زوجہ اور اپنے بچے کو چھوڑ کے ربنا 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 کہہ کے دعاؤں کی ایک فہرست پیش کر دی ہے جناب ابراہیم نے. تو وہ ابراہیم کا اپنا امتحان، وہ نمرود کے سامنے اللہ سے تعلق کہ میرا خلیل بھی دیکھ رہا ہے اور میرے مانگے بغیر میری مدد کرے گا. لیکن عمومی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو جناب ابراہیم نے بھی اتباع کی ہے، اطاعت کی ہے، دعا مانگی ہے. اور جناب پروردگار نے تیسرا جو پہلو ہے، ہم دعا کیوں مانگتے ہیں اور فقط اسی سے کیوں مانگتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اس ذریعے سے، دعا کے ذریعے سے ہمیں اپنے قریب کرتا ہے. اگر سرور لینا ہو تو ان آیات کو دیکھیے گا جہاں جناب موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد پروردگار ہوتا ہے، موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ ما فی یدک، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب کیا اللہ نہیں جانتا تھا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں عصا ہے؟ اب اللہ بھی چاہتا تھا کہ موسیٰ کو کوئی موضوع دو تاکہ میرا موسیٰ میرے ساتھ باتیں کرے، اور پھر موسیٰ کو بھی احساس تھا. اب اپنے عصا کی تفصیل ذکر کر دی کہ میرا عصا ہے، یہ کام اس سے لیتا ہوں. اب یہ دعا اللہ اور عبد کے درمیان رابطے کا، اور مفتی جعفر حسین مرحوم نے ایک خوبصورت جملہ کہا، فرمایا یہ لو لگانے کا ایک ذریعہ ہے تاکہ میرا تعلق اس سے جڑ جائے. لہذا فقط اور فقط اللہ سے. اور یہی درس ہے نہج البلاغہ میں امیر المؤمنین نے کیا کیا مانگا، یہ ایک مفصل بحث ہے، اور نہج البلاغہ کی دعائیں انشاءاللہ کبھی ذکر ہوں گی. لیکن 2-3 جملات. ایک تو جناب امیر المؤمنین نے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 113 میں جب بارش کے لیے دعا مانگی، تفصیلی دعا ہے، خطبہ 113 یا دعا 113، اس میں ایک مقام پہ آتے ہیں فَكُنْتَ الرَّجَاءَ لِلْمُبْتَعِسِ وَالْبَلَاغَ لِلْمُلْتَبِسِ.
تو ہی دکھ درد کے ماروں کی آس ہے۔ آج کے سیشن میں اگر ہم اسی طرف متوجہ ہو جائیں کہ تو ہی دکھ درد کے ماروں کی آس ہے، اور تو ہی التجا کرنے والوں کا سہارا ہے۔ ہم اسی لیے اللہ ہی سے مانگتے ہیں، اور اگلے انشاءاللہ سیشن میں عرض کروں گا کہ کیسے مانگتے ہیں، جیسے علی و آل محمد نے بتلایا ہے۔ ہم لفظ ان سے لیتے ہیں، عقیدہ ان سے لیتے ہیں، اور پھر رب سے یوں ہی مانگتے ہیں۔ اور ایک جگہ پہ اپنے بیٹے جناب امام حسن مجتبی علیہ السلام کو وصیت 31 میں جناب امیر علیہ السلام اس اللہ سے مانگنے، اور بس اسی سے مانگنے کا، فقط اللہ سے مانگنے کا حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں الجئ نفسک فی الامور کلھا الی الہک فانک تلجئھا الی کہف حریر۔ خوبصورت جملات ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر معاملہ میں اپنے کو اللہ کے حوالے کر دو، کیونکہ ایسا کرنے سے تم اپنے کو ایک مضبوط پناہ گاہ فَإِنَّكَ تُلْجِئُهَا إِلَىٰ كَهْفٍ حَرِيرٍ، اس ذریعے سے آپ نے اپنے آپ کو ایک مضبوط پناہ گاہ سے مربوط کر لیا ہے اور قوی محافظ کے سپرد کر دو گے۔ صرف اپنے پروردگار سے سوال کرو، کیونکہ دینا اور نہ دینا بس اسی کے اختیار میں ہے۔ انہی جملات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے عنوان قرار دیا ہے فقط اللہ سے کیوں مانگیں، اس لیے کہ نہج البلاغہ میں علی کی تعلیمات یہی ہیں۔ امام فرماتے ہیں فَإِنَّ بِيَدِهِ الْعَطَاءُ وَالْحِرْمَانُ، اللہ کے بس میں ہے، اس کے اختیار میں ہے دینا اور نہ دینا۔ زیادہ سے زیادہ اپنے اللہ سے بھلائی کے طالب ہو۔ کتنا خوبصورت دعا کا وہ منظر تھا جو بیت اللہ کے ان دیواروں کے ساتھ ہاتھ رکھ کے امام زین العابدین علیہ السلام وہ جملات دہرا رہے تھے اور فرما رہے تھے الہی حکمرانوں نے اپنے دروازے بند کر دیے ہیں، ان پہ محافظ کھڑے کر دیے ہیں، لیکن تیرا دروازہ سائلین کے لیے کھلا ہے۔ ہاں، جس کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، اور اس دروازے کا فقط کھلا ہونا کافی نہیں، بلکہ وہ فرماتا ہے آ میرے دروازے پہ مجھ سے مانگ۔ آئیے ماہ مبارک رمضان کی ان گھڑیوں میں اللہ سے مانگیں، اور پھر کیا مانگیں انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن آج اتنا عرض کروں کہ اس کو غنی، خود کو محتاج سمجھ کے مانگیں۔ جب ہم نے واقعاً خود کو محتاج سمجھ لیا اور یہ سمجھ لیا ہے کہ بس ہمارے دردوں کی دوا وہ ہے، تو وہ بھی کریم ہے، انشاءاللہ ان دعاؤں کو قبول فرمائے گا، اور پھر وہ کسی اور کے دروازے پہ نہیں جانے دے گا۔ پروردگار سے جناب امیر المومنین نے دعائے کمیل میں یہی تو کہا ہے الہی و ربی و سیدی من لی غیرک اسألہ ان کشف ضری، یا تو مجھے کوئی اور دروازہ بتلا جس پہ میں جاؤں، مجھے کوئی نظر نہیں آتا جس سے تیرے علاوہ سوال کروں۔ جب یہ عقیدہ مضبوط ہو جائے گا یقیناً وہ عطا فرمائے گا۔ پروردگار سب مشکلوں میں گھرے ہوں کہ مشکلوں کو آسان فرمائے، اور مصیبت زدوں کی مصیبت سے جلد نجات عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔